شفيعنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، 12ویں شریف کا مہینہ آنے والا ہے، محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے، آج 22 محرم الحرام ہے۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ آئے گا جس کی 25ویں تاریخ کو میرے آقا علیہ السلام کے ایک عاشق حسان الہند، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، سیدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا عرس پاک منعقد ہوگا۔ اس کے فوراً بعد ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے گا، پھر اس کی 12ویں تاریخ کو میرے آقا علیہ السلام کی 1500 سال ولادت پاک کی خوشی منائی جائے گی۔ سرکار کی ولادت کے 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان کتنا بڑا ہے۔ یہ ولادت مصطفیٰ صرف ولادت نہیں ہے، یہ احسان خدا ہے۔ احسان کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمارے سماج میں لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ احسان اگر کوئی کسی پہ کر دے تو پھر وہ اسے بھولا نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے خود احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنین پر کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا، اپنا محبوب محمد بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے بڑا احسان کیا، تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ خود ارشاد ہوا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتا ہے؟ احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان ہی۔ اللہ نے آپ پر احسان کیا، اپنا محبوب عطا کر دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنین پر کہ اس نے اپنا رسول عطا کیا، اور پھر فرمایا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کہ احسان کا بدلہ کچھ نہیں مگر احسان ہی۔ احسان ہی سے احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کے کام آئیں گے، یہ میرے کام آئے گا، ہم نے اس کی بیماری میں اس کے ہاتھ بٹائے تو یہ بھی میری بیماری میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اس کے دکھوں کے وقت ہم کام آئے تو یہ میرے کام آئے گا، ہم نے اسے آواز کی پریشانیوں میں، آفتوں میں، مصیبت میں یہ لبیک کہتا ہوا آیا تو ہم بھی اس کے اس میں جایا کریں گے، یا ہم نے کر دیا تو یہ بھی ہمارے اس میں آیا کرے گا۔ قرض میں ڈوبے تھے، کاروبار میں لاغر و کمزور و ناتواں ہو گئے، اور ارادہ یہ کیا کہ اس کی مدد کر دو تاکہ کل کو آڑے وقت میں یہ بھی ہمارے کام آئے۔ تو حضرات پھر جان لیجئے یہ دوستی نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ آپ نے سودے بازی کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا الحب للہ والبغض للہ۔ محبت، دوستی، تعلقات یہ صرف اور بس صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا بنیاد ہوگی دوستی کی تو اس میں استباق قدمی ہوگی، وہ لمبا چلے گا۔ ورنہ اگر تجارت کی بنیاد ہے تو یاد رکھیے ذرا سی دوستی بگڑی نہیں کہ پھر آپ کو چائے تک کے حساب دینے پڑتے ہیں۔ ہم نے فلانے دن تجھے چائے پلایا تھا، فلانے راستے جاتے ہوئے چائے کے خرچے ہم نے کیے تھے، ناشتہ ہم نے کرایا تھا، پیٹرول ہم نے بھروائے تھے، اور ٹول ٹیکس کے پیسے بھی ہم نے بھرے تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ یہ تمام تر حساب و کتاب ہونے لگتے ہیں۔ تجارت یہ دوستی نہیں ہے، یہ سودے بازی ہے۔
لیکن اگر دوستی کرنی ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے اپنا محبوب دے کر ہم پر احسان کیا ہے، اسی محبوب کے طریقے پر چل کر ہم کسی اور پر احسان کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت ہم نے پوچھ دیا جناب والا آپ کے والدین کہاں رہتے ہیں؟ ارے پوچھیے، انہوں نے تو ہمیں گھر سے نکال دیا، ہمیں تو اس لائق بھی نہیں چھوڑا کہ ہم کہیں سر بھی چھپا سکتے تھے، گھر سے نکال دیا، بیوی بال بچوں کو لے کر سڑک پر ٹکرا تھا، میرے دوست نے بنا، ہمارے فلانے دوست نے 20 دن ہمیں اپنے گھر میں رکھا، پھر کاروبار کی سوچی تو اس نے کاروبار میں بھی ہاتھ بٹایا۔ آج اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، یہ اس دوست کا احسان ہے، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ ہم نے کہی اس نے تجھے 20 دن بنا دیے اپنے گھر کے اندر تو تو اس کا اتنا احسان مند ہے، برسوں بیت گئے اس کا احسان نہیں بھول رہا، تو سوچ ذرا جس ماں نے تجھے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں پناہ دیا، لے کر ٹہلتی رہی، مشکلوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، جب تو پیشاب کرتا تھا تو اپنے دامن پر سمیٹ کر خود گینے میں سوتی تھی کہ تجھے سردی نہ لگ جائے، اپنے سینے پر چپکاتی تھی، لوریاں دیتی تھی تاکہ تیری نیند پوری ہو جائے۔ اس ماں کا احسان یاد نہیں ہے جس نے 2 سال تمہارا ساتھ نبھایا تاکہ تمہارے کاروبار اچھے ہو جائے، تمہارے اندر سے محتاجگی مفلسی دور ہو جائے، تو اس کا احسان کتنا یاد رکھتا ہے۔ سن جب سے تو پیدا ہوا، جب ماں کی گود میں تھا، ماں کے پنگولے میں تھا، تب سے لے کر اب تک کے پروردگار عالم نے تمہارے سر پر جو سائبان قائم کیا وہ باپ کا، وہ باپ نہ دھوپ دیکھتا تھا، نہ چھاؤں، نہ پیاس، نہ دھوپ کی گرمی، یہ سب برداشت کر کے اس نے تجھے پالا، بڑا کیا، شادی کر دی، 3 بچے ہو گئے، اس کے بعد تو کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، سب کچھ میرے دوست نے کیا ہے، تو ایک پل میں تو اپنے باپ کا احسان بھول گیا۔ سن لے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے؟ قطعی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اپنے ماں باپ کا احسان یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو ہمارے تمہارے پروردگار کا۔ اس کے بعد کل کائنات میں بات خدا جن کا احسان سب سے بڑا ہمارے اوپر ہے وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار کی ولادت پاک، سرکار کا وجود ہی احسان ہے مومنین پر، جیسا خود قرآن میں ارشاد ہوا، میں نے ابھی پڑھ کے بتایا آپ کو۔ اللہ پاک فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا مومنین پر کہ انہوں نے اپنا رسول بھیج دیا۔ یہ احسان ہے مومنین پر، ہم اور آپ پر۔ ہمارے باپ دادا، ہم سے پہلے جو انسان اس دنیا میں رہ گئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھر پوجا کرتے تھے، کوئی سورج کو خدا مانتا، کوئی ستاروں کو خدا مانتا، کوئی اونچے اونچے درختوں کی پوجا کرتا، کوئی پیڑ پودوں کے آگے جھکتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں خدا وحدہ لا شریک کی پہچان بتائی اور ہم ایمان والے کہلائے۔ اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا احسان سب سے بڑا ہے دنیا والوں میں تو ہمارے تمہارے ماں باپ کا۔ ان کے احسان کو فراموش نہ کیا کریں۔ یاد رکھیے تعلقات کی بنیاد میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تجارت اور سودے بازی پر نہ ہو، صرف اور بس صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں تعلقات جوڑتے ہیں اور تعلقات ذرا سی دیر میں ختم بھی ہو جاتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ دور بھی ہو جاتے ہیں، اور دور ایسے کہ پھر جڑنے کا راستہ باقی تک نہیں رہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، ارشاد مصطفیٰ ہے احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغیضک وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان يكون حبیبک۔ اپنے دوست سے ایک اعتدال اور درمیانی حد تک ہی محبت کرو تاکہ کل کو اگر وہ تیرا دشمن ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ تیرا دشمن ہو جائے، تو ایک دوسرے کے سامنے آنے لائق بچے رہو۔ وَبَغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبًا، اور جو تیرا دشمن ہو جائے اپنے دشمن سے ذرا
हद तक ही दुश्मनी रखो, हो सकता है कल को वो तुम्हारा दोस्त हो जाए। और कोई ऐसी बात कही हो दुश्मनी में कि जब सामने आओ तो शर्मिंदगी उठानी पड़े। होता है ना, हम और आप दोस्ती करते हैं और फिर जरा जरा सी बात पर शिकवे शुरू हो जाते हैं। हमने उसके लिए ये करा, हमने उसके लिए वो किया, हमने उसके लिए वो किया, और फिर जिक्र ही चिढ़ता रहता है। जहां बैठो उसी का जिक्र, जहां बैठो उसी के चर्चे। एक साहब आए, कहने लगे क्या बताऊं हजरत, हमने उसके साथ इतना कुछ किया, और वो है कि आज हमें देख कर राजी नहीं है। जब काफी देर बीत गई तो समझाया गया जनाब मौजू बदलो। फिर जब मौजू बदला गया, क्या बताऊं उसकी शादी में भी मैं गया था, मेरी शादी में भी नहीं आई। उसके वलीमे में मैंने बढ़ चढ़ के नौकरों की तरह काम किए। जब काफी देर हो गई फिर कहा गया था मौजू बदलो यार। मौजू बदला तो ये कहा कि जब उसका लड़का पैदा हुआ तो हमने उसके बर्थडे पार्टी में न जाने कितने एहतराम किए, हमारी औलाद में तो वो आया तक नहीं, फिलहाल जरा बच्चे को मुबारकबाद ही दे दे। तब ये कहना पड़ा जनाब आपको उससे दुश्मनी नहीं बल्कि मोहब्बत है। हम ये देख रहे हैं कि मौजू बदलने को कहा जाता है, आप बार बार उसी का चर्चा करते हो, ये मोहब्बत की निशानी है। उसकी मोहब्बत है जो तुम्हारे दिल से नहीं जा रही, तो जरा बुराई कम करो ताकि कल को अगर दोस्ती फिर से बहाल हो तो शर्मिंदगी न उठानी पड़े, मुंह छुपाना न पड़े। याद रखिए दोस्ती की बुनियाद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए होना चाहिए। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने अपना महबूब अता किया तो एहसान करके बताया कि हमने तुम पर एहसान किया, और एहसान का बदला एहसान ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की जाए। आपके दिल के निहा खानों में दुनिया की हर चीज से ज्यादा अगर कोई शय बैठे तो वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत नबवी पर आपकी जिंदगी गुजरेगी, अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में भी बरकत अता करेगा। कारोबारी हैं आप और चाहते हैं कि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो तो सुन्नत रसूल को अपना लें, सरकार अलैहिस्सलाम के तरीके पर चल। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो, दुनिया तुम्हारे एहसान का बदला बुराई से ना दे, और लोग तुम्हारे आगे मोहब्बत से पेश आए, उखुवत से पेश आए, नर्म दिली से पेश आए, तो सरकार फरमाते हैं फिर उठ जा फजर की नमाज को। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर किसी ने दीनदारी में अलार्म भी लगा लिया और अलार्म बजा तो अंगड़ाई लेकर उसे बंद करके फिर दूसरे करवट लेट जाते, फिर इधर से बजा तो तीसरे करवट लेट जाते। नबी पाक फरमाते फजर की नमाज को उठो, बावजू होकर पहले सुन्नत पढ़ो और सुन्नत अदा करके फिर तुम 100 मरतबा अल्लाह की रजा के लिए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फ़अतुद दुनिया इलैहि साखिरा, तो दुनिया झुककर उस शख्स के कदमों में आ जाए। और फिर तुम फजर की नमाज को क्या फर्ज अदा करो तो बरकतें देखो। और जब फजर पढ़ लो तो इरशाद हुआ सूरह यासीन की तिलावत करो, सूरह रहमान की तिलावत करो, सूरह वाक़िया की तिलावत करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में कमी ना होने दे, और इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी मोहताजगी भी दूर कर देगा, कर्ज़े से भी निजात अता कर देगा। मेरे अजीजों, हमारा और आपका हाल ये है कि अगर कभी धोखे में उठ गए तो वही लोग जो फजर की नमाज के लिए आंख नहीं खुलती, उनका जरा हाल तो देखिए आप। अगर उन्हें 3 बजे रात को मंडी जाना हो तो नहा धो के तैयार होकर अगर बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी का सुट्टा मारेंगे पहले, और फिर उसका अगर तंबाकू वाले तो रगड़ कर तंबाकू होठों के नीचे दबाएंगे और पूरी फुर्ती के साथ बेदारी के साथ मंडी जाते माल लाने। आए माल लगाया, रेडियो पे सजाया और फिर तब जाके जनाब नाश्ता करके सोते हैं। लेकिन जो असल काम था अल्लाह की इबादत, जो जिससे बरकत आनी थी, जिससे रिज़्क़ में कुशादगी होनी थी,
جس سے اللہ تعالیٰ بے پناہ وسعت عطا کرنا تھا وہی کام نہیں کیا، اور پھر یہ شکایت ہمارے یہاں برکت نہیں ہوتی، ہمارے بچے بے کہے ہو گئے، نافرمان ہو گئے، ہماری عورت ہماری نہیں سنتی۔ سن لو، آپ چاہے دنیا کا کوئی ٹیبلٹ استعمال کر لو، تعویذیں چاہے جتنی ڈال دو، پھونکا پھونکی چاہے جتنی کروا لو، مولوی صاحب اپنا پھیپڑا پھلا پھلا کے تمہارے بچے کے اوپر پھونک ڈال دیں، وہ تمہارا وفادار اور فرما بردار نہیں بن سکتا، وہ تمہاری نہیں سن سکتا جب تک کہ تم خود اپنے پروردگار کی نہ سننے لگ جاؤ۔ جب تم اپنے رب کی سننے لگو گے، یقیناً تمہاری اولادیں، تمہارے گھر کے لوگ تمہاری بھی سن لیں گے۔ لیکن ہم اپنے رب کی سنتے نہیں۔ حکم ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور ہم کان میں تیل ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ذرا دینداری باقی ہے تو اذان کے وقت موبائل بند کر دیا، ورنہ اذان بھی ہو رہی ہے، ان کے کانوں میں گانے بھی بج رہے ہیں۔ یہ تو حالات ہے، اور پھر اوپر سے شکایت یہ، میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، فطرہ بھی دیتا ہوں، خیرات بھی دیتا ہوں، برکت نہیں ہوتی۔ یقیناً آپ نے زکاتیں دی ہوگی، خیرات بھی دیے ہوں گے، صدقے بھی دیے ہوں گے، لیکن کاش یہ زکات و خیرات و صدقات اللہ کی رضا کے لیے ہوتے۔ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر کسی نے دین کے کام میں ذرا تعاون کر دیا، اگر ان کے نام کا اعلان نہ کیا جائے تو صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ہم نے ان کا اتنا ساتھ دیا، ہمارا تو کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔ آپ نے ساتھ دین کے لیے نہیں پھر دیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا، آپ نے اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے نہیں دیا، پھر تو آپ نے تجارت کی ہے، کیونکہ اس کا اجر دینے والا مولوی نہیں، اس کا اجر دینے والا پروردگار ہے، اس کا بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسانوں کے بس کی بات نہیں کہ کوئی کسی کے احسان کا بدلہ عطا کر دے، لیکن اگر آپ کی بنیاد اللہ کی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مراتب کو بلند کر دیتا ہے، عظمتوں کو بلند کر دیتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اگر کسی سے دوستی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کبھی نا اتفاقی ہو جائے یا اس سے کبھی گناہ ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے پرانے احسانوں کو بھولا نہ جائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا۔ سرکار علیہ السلام کا ایک راز لیک ہو گیا، آقا علیہ السلام نے حکم دیا، علی چلے جائیں مدینے سے مکے کی جانب، مقام کاخ پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک چٹھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں مکے پر حملہ کرنے والا ہوں، جا کر وہ چٹھی لے آئے اس عورت سے۔ حضرت علی تشریف لے گئے دو لوگوں کے ساتھ، ٹھیک مقام کاخ پر، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے مقام کاخ، روضۃ الکاخ کے نام سے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں یہی لفظ ہے، روضۃ الکاخ۔ حضرت علی گئے، گرفتار کیا اسے، کہا وہ چٹھی دے دے جو تمہارے پاس ہے، کہنے لگی میرے پاس کوئی چٹھی نہیں۔ آپ نے تلوار نکالی، فرمایا نبی کریم نے فرمایا ہے، پھر تو چٹھی تیرے ہی پاس ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے جو کہہ دیا، ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط صدقہ، نبی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ جب آپ نے تلوار سونپی تو فوراً اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کو کھولا، وہاں سے چٹھی نکالی اور دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں جب چٹھی پیش کی گئی تو حضرت صحابی رسول حضرت حاتم نے، جو بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں سرکار کے دوش بدوش ہو کر، صحابہ کرام کے دوش بدوش ہو کر کافروں پر تلواریں چلائی تھی، انہوں نے چٹھی لکھی تھی مکے والوں کے نام کہ مکے پر حملہ ہونے والا ہے، سمجھ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے جب نام پڑھا اور حضرت عمر نے سنا، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ابھی آپ حکم دے تاکہ ہم اس کی گردن مار دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ذرا ٹھنڈ رکھو، ذرا صبر کرو، وجہ بھی تو جانو کہ وجہ کیا تھی۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ وہی حاتم ہے
जो जंगे बद्र में जब हमारा कोई न था, कोई मददगार न था, ये हमारे साथ चलकर बल्कि हमसे बढ़ बढ़ करके तलवारें चलाता था काफिरों। तो सूरह मुम्तहिना नाज़िल हुई जिसमें इरशाद हुआ, ऐ मोमिनों, तुम्हारे लिए काफिरों और यहूदियों की दोस्ती अच्छी नहीं। आओ उधर देखो, अल्लाह ताला ने इन्हें मोमिन फरमाया है। इसका मतलब मोमिन रहते हुए अगर कोई गुनाह कर ले तो उससे उसका ईमान नहीं जाता, ये ईमान की हालत में है और रब ताला ने उनकी दोस्ती इनके लिए बुरी बताई है। जरा इनसे पूछो तो सही। पूछा गया तो हज़रत हातिम कहने लगे, या रसूलल्लाह, मक्का शरीफ से जो लोग मदीना हिजरत करके आए उनके पीछे उनके घर वालों की देख रेख के लिए कोई न कोई मौजूद है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे बच्चों के लिए कोई देख रेख करने वाला नहीं। मैंने एक शख्स के नाम खत इसलिए लिख दिया ताकि हालात बिगड़े तो इस एहसान के बदले वो मेरे बच्चों का ख्याल रखे। सरकार, मैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, मैं ये चाहता था उन पर कोई नेकी कर दी जाए, उन पर कोई एहसान कर दिया जाए ताकि उसके बदले में वो हमारे बच्चों का ख्याल रखे। सरकार अलैहिस्सलाम ने उज़्र कबूल कर लिया और मुआफ़ फरमा। बताना ये चाहता हूं कि आपका दोस्त अगर उससे गलती हो जाए तो उसकी गलतियों के लाखों चर्चे करने की बजाय जो उसने 99 नेकियां की थी उन नेकियों में से किसी एक नेकी को याद रखा करो। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सहाबी रसूल ने जो पहले नेकी की थी उनकी इस बुराई पर उनकी वो नेकी भारी पड़ गई। मेरे अजीजों, लिहाजा अपनी दोस्तियों को बरकरार रखें और अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती करें। मेरे अजीजों, ये इदारा मदरसा गौसिया मुस्तफा रजा और इमाम अहमद रजा जामा मस्जिद मोहब्बतों की बुनियाद पर कायम है। यही वजह है कि आशिक़ रसूल सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी के नाम से मौसूम इमाम अहमद रजा मस्जिद है और मदरसा गौसिया मुस्तफा रजा। सरकार बड़े पीर की निस्बत, सरकार मुफ्ती आज़म और सरकार आला हज़रत, इन तीनों मशाइखीन की निस्बत से मदरसे का क़याम किया गया ताकि इश्क वालों को इश्क की बोली हमेशा इश्क के अंदाज़ में समझ आए। अब इस पर 2-3 हफ्ते आपने पहले समाप्त किया कि काले बादल ने अपना साइबान तान दिया और सरकारी महकमे से हमारे ऊपर कंप्लेन की शक्ल में नोटिस आई इदारे के ऊपर कि ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है वगैरह वगैरह। हमने उसका एक मुस्कत जवाब दिया। जो डॉक्यूमेंट और कागजी कार्रवाई के हिसाब से मजबूती होती है वो हमने उसका जवाब पेश कर दिया। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जवाब से उन्हें मुतमईन कर दे और आगे कोई बात ना हो। साथ ही साथ इन्हीं तमाम परेशानियों के बीच में हमने दीन का काम भी करना है, शरीयत के ऊपर अमल भी करना है और जो तलबा यहाँ मौजूद हैं उनकी खिदमत भी करनी है ताकि वो हाफिज़ कुरान आलिम दीन बने। तो कल को होकर हमारे यहाँ आलिम दीन की कमी ना हो, दीन के मुबल्लिगीन की कमी ना हो, क्योंकि आज दुनियादार बहुत मिलेंगे लेकिन दीन की तरफ मुतवज्जा करने वाले लोग कम मिलते हैं। इसलिए जरूरी है कि इदारे को भरपूर ताउन किया जाए। मैंने जिक्र किया था आपसे कि इदारा जो इससे पहले तामीरी काम हुआ उसमें कर्जे से जूझ रहा है और जिसकी अदायगी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमने 462 रुपए के हिसाब से एक मेंबर हमने कहा था कि पूरी मस्जिद से आ जाए, लेकिन अब तक अफसोस इस बात का है कि 1 महीने से भी ऊपर से ज्यादा का वक्फा बीत गया, लेकिन इस अरसे में ये जो 350-250 के करीब नमाजी हमारे यहाँ आते हैं अभी सबने हिस्सा नहीं लिया। 94 लोगों ने अब तक के उसमें हिस्सेदारी की है, जिसमें तकरीबन आधी से ज्यादा लोग बाहर के हैं जो नमाज के लिए भी नहीं आते। तो नमाजियों में से तकरीबन 50 लोगों ने अब तक के हिस्से लिए होंगे। तो क्या पूरी मस्जिद में सिर्फ 50 ही नमाजी हैं या सिर्फ 85 लोग ऐसे जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है या अल्लाह ताला ने उनके हाथों में उनके जेब में चंद पैसे रखे हैं, चंद सिक्के रखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे भाई राजू साहब ने ये 500 रुपये पेश किए, हमारे इस ऐलान को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। तो क्या हमारे पास इतनी रकम है,
اتنی بھی رقم نہیں کہ ہم اس میں حصہ داری کر سکیں، جبکہ اس پورے 1 مہینے میں اور 2 مہینے کے اندر آپ نے اپنے موبائل کا ڈیٹا ریچارج کرایا ہوگا، کیونکہ بنا فون کے آج کوئی نہیں رہتا، اور موبائل کا نیٹ ورک نہیں تو گھر میں وائی فائی بھی لگے پڑے ہیں۔ جن کے وائی فائی کا اہتمام، جن کے اسمارٹ ٹی ویاں نہیں ہیں، تو وہ الگ سے چینل کا بھی ریچارج کرا رہے ہیں۔ پلس میں دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے لیے 1000 روپے 1500 روپے کا ٹیوشن بھی لگا رکھا ہے ایک بچے پر، لیکن دینیات کے لیے، دینی تعلیم کے لیے اگر بچہ بھیج بھی دیا مدرسہ تو انہیں خبر بھی نہیں بچہ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اردو لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، کلمہ یاد کیا کہ نہیں کیا، نیتیں کتنی یاد ہے ہمارے بچے کو، حدیث پاک کتنی، کچھ انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اوپر سے یہ کہ اگر کبھی خبر بھیج دی جائے کہ بچے آپ پتہ ہے آپ کا 100-150 روپے فیس ہے بھیج دیجیے، ہم کیوں دیں گے؟ ہم سے بھی لوگ گے، ہم تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ مدد کرتے ہیں، یقیناً آپ کرتے ہوں گے، یہ آپ کا دیا ہوا اللہ قبول فرمائے، خوب برکت دے اللہ۔ لیکن جو علماء خدمت کر رہے ہیں ہمیں ان کو بھی تو نوازنا ہے۔ اگر آپ 100-150-200 روپے سے مدد نہیں کریں گے، مہینے میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے، 20 بچے اگر ایسے ہی جڑ گئے، ماشاءاللہ ایک بھائی نے اور بھی 500 روپے بھیج دیے 462 والے میں، اللہ قبول فرمائے۔ تو حضرات میری درخواست یہ ہے کہ کیا صرف یہ 50-52 لوگ ہی مسجد کے اندر موجود ہیں، اور کیا ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم 400-500 روپے سے بھی اللہ کے گھر کی مدد نہیں کر سکتے، دین میں تعاون نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنے کمزور اور گئے گزرے ہیں؟ کیا ہمارے حالات اس قابل نہیں ہیں؟ روزانہ کا ہمارے گھروں میں 500-1000 روپے کا خرچ ہے۔ ادارہ نے ماشاءاللہ ہمارے بھائی راجو قریشی صاحب نے 500 روپے پیش کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تو یہ 3 لوگ اب جڑے ہیں آج کے اس بزم میں، آج کے اس جمعے میں، میں پوری مسجد میں اعلان کرتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے ان بھائی نے بھی 500 روپے، ماشاءاللہ تو یہ 4 لوگ اب تک جڑ گئے، اللہ قبول فرمائے، تو یہ 98 لوگ ہو گئے، سبحان اللہ، 94 تھے 98 ہو گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو پوری مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے، حتیٰ کہ وہ بچے جو کماتے تک نہیں ہیں، اپنے ماں باپ سے پورے ہفتے میں تقریباً 1000-2000 روپیہ چیز میں کھا جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، اور کئی لوگ جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ان کے معاملات ایسے ہیں کہ ذہن و دماغ میں کچھ اور بھی کاروائی کر دی گئی۔ یاد رکھیے یہ ادارہ اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم رکھنے کے لیے قائم کیا گیا، اور تا قرب قیامت جب تک کہ یہ ادارہ باقی ہے، انشاءاللہ اللہ کی عبادت ہوگی، رسول اللہ کی محبت کا پرچار ہوگا، دوسرا کوئی کام یہاں سے نہیں ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کی بھلائی کے لیے جو قدم اٹھانے پڑیں گے انشاءاللہ وہ قدم اٹھایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس قدم میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ساتھ دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر کی منزلوں میں یہاں جو نیچے لوگ ہوتے ہیں نظر سے نظر ملتی ہے، تو کچھ لوگ ہماری باتوں کا لحاظ کر کے لاج رکھ کے ہماری مدد ہم تک آ بھی جاتے ہیں، لیکن اوپر جن سے نظریں نہیں ملتی وہ چلتے چلو بھائی ہمارا تو کام چل ہی رہا ہے، مفتی صاحب کا کام ہی ہے بولنا، یہ بول کر گزر جائیں گے، پھر اگلے جمعہ کہیں گے، تب تک کہ پھر ہمارے کان مضبوط ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا پردہ باریک ہوتا ہے، لیکن پھر ایک ہفتے میں وہ شیطانی قسموں سے پھر انہیں پردوں کو موٹا کر دیتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین کی کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے، اور اپنے کاروبار میں خیر برکت کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے آپ اپنی طرف سے تعاون پیش فرمائے۔ اور بھی 2 بھائی اگر کوئی جڑ جائیں اوپر سے لے کے نیچے تک کے، تو یہ 98 کی جو گنتی ہے وہ 100 پر پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو بھائی بھی اس میں حصہ لینا چاہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور بلا تأمل، بلا تکلف، بغیر سوچے، بغیر جھجکے آپ قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اسی سال آپ کو، ہمیں اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول عمرہ اور قبول حج کا موقع عطا فرمائے۔
तो उसे कहिए ना, इतनी बड़ी दुआ दे दी है, पूरी उम्र इंसान तड़पता है कि मदीने जाएं, सरकार को देख के आए, और आप हैं कि इतनी बढ़िया वाली दुआ पे आमीन तक नहीं कह। मदीने शरीफ का सफर जब भी हो तो आपसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो ये मत कहिए कि उम्रे के लिए जा रहे हैं, ये कहिए सरकार को देखने जा रहे हैं। और जब आ जाए तो कहें सरकार की जियारत करके आया, क्योंकि गुंबदे खजरा का देखना हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही देखना है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी आरज़ुओं को पूरी फरमाए और दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, हमारे भाई साहिल खान साहब ने ये 1000 रुपए कर दिए, 98 की गिनती अब 100 पे हो गई। सुभान अल्लाह, 150 लोग अब भी कमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सफे सीधी करें। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी है, बड़ी तेजी के साथ सुन्नत अदा फरमाए।